السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ میرا نام اظہر نظامانی ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے الرحیق المختوم کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی مدینہ کی طرف ہجرت۔ جی، اس کتاب میں جو انہوں نے عنوان دیا ہے وہ لکھا ہوا ہے قریش کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں، اور کہتے ہیں کہ دنیا انسانیت کی، بلکہ میں کہوں علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کی، پوری انسانیت کی قیامت تک کی گندے میں گندی، گھٹیا سے گھٹیا ترین جو پارلیمنٹ بلائی گئی تھی وہ یہ تھی، قریش کی پارلیمنٹ۔ کیونکہ اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے گا۔ تو اس لیے علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے گندی ترین پارلیمنٹ تھی۔ تو اس پارلیمنٹ میں جو لوگ تھے ان کے نام یہ ہیں: ابو جہل بن ہشام، جبیر بن مطعم، شیبہ بن ربیعہ، نضر بن حارث، ابو البختر بن ہشام، نبیہ بن حجاج، امیہ بن خلف۔ 7 لوگ یہ تھے، اور 8واں ان کا جو سردار تھا وہ ابلیس تھا۔ وہ ایک بزرگ کی شکل میں آیا تھا، شیخ کی صورت میں آیا تھا۔ تو یہ سارے جب باتیں طے کرتے کہ ہم یہ کریں گے تو ابلیس منع کر دیتا کہ یہ نہیں کریں گے۔ تو آخر میں جب ابو جہل نے یہ بات کی کہ ہم نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، تو ابلیس نے کہا ہاں یہ فیصلہ ٹھیک ہے۔ تو ادھر قریش جو ہے اپنی باتیں کر رہے تھے، ادھر اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کے ذریعے بتلا دیا کہ قریش آپ کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کا وقت تعین بھی فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب گزارا کرتے تھے۔ تو اس اطلاع کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے دن میں۔ یہ آپ کا معمول نہیں تھا، لیکن معمول کے خلاف وہ دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بات سن کر خوشی میں آنسو آ گئے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا، ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو ادھر یہ طے ہوا تھا، ادھر قریش جو تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنا سارا دن مکے کی پارلیمنٹ دارالندوہ کے پہلے پیر کی طے کردہ قرارداد کی نفاذ تیاری میں گزرا، اور اس مقصد کے لیے اکابر مجرمین سے 11 سردار منتخب ہوئے۔ کہتے ہیں کہ 11 سردار منتخب ہوئے، اور وہ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رات ذرا تاریک ہو گئی تو یہ لوگ گھات لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو یہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ ان لوگوں کو پورا یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی، یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور غرور کے انداز میں مذاق اور استہزاء کرتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے۔ بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر طے ہوا، اور اس لیے یہ لوگ جاگ کر گزارتے تھے۔ تو ادھر اللہ پاک نے یہ لوگ تدبیریں کر رہے تھے، ادھر اللہ پاک بھی خود بھی اللہ پاک کی تدبیریں ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں،
یا قتل کر دیں یا نکال باہر پھینکیں، اور وہ لوگ داؤ پر چل رہے تھے۔ اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اللہ سب سے بہتر داؤ چلنے والا ہے۔ بہرحال جب قریش اپنے نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود فاش ناکامی سے دوچار ہوئے، چنانچہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، مشرکین کی صفیں چیریں، ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ادھر مشرکین انتظار میں تھے کہ صبح ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے تو ہم ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، لیکن یہ انتظار میں کوئی شخص آیا اور کہا کہ تم لوگ ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوگوں کو یہ پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو گئے۔ انہوں نے کہا بخدا ہم نے انہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے، لیکن پھر دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو سوئے پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار میں چلے گئے، اور جو کافر لوگ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھسیٹ کر اپنی پارلیمنٹ میں لے گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔